میرا یہ پیغام مرزا علی انجینئر کے فالوورز کے نام پر ہے جو اس کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ مرزا علی انجینئر کے گرفتاری کے وارنٹس جاری ہوتے ہیں اور وہ واش روم کے بہانے عدالت سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کے پہلے آپ نے دیکھا کہ اس کے ایک فالوور کو چند لوگوں نے مارا، تو مرزا نے جھوٹا الزام رکھا کہ علامہ سعد حسین رضوی نے ان کو فون کیا اور فون کر کے یہ کہا کہ ہمارا اس معاملے سے کوئی لینے دینا نہیں ہے، اور اپنی طرف سے من گھڑت جھوٹی باتیں کڑی، جس کا ثبوت آپ خود سن لیں۔ یہ بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جن کے اوپر لوگ شک کر رہے تھے، خصوصاً ٹی ایل پی، ان کے جو اپنے سربراہ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں، سعد رضوی صاحب نے۔ میں ان کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے خود رابطہ کر کے یہ سب کچھ اپنے حوالے سے کلیریفائی کیا۔ رکو ذرا، صبر کرو، بولا دھکا مکی نہیں کرنے کا۔ جیلمی نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ میری سعد بھائی سے کال پہ بات ہوئی ہے، انہوں نے ہماری حمایت۔ میں جھوٹ بولا ہے، کبھی بات ہوئی، کبھی آج تک اس سے کال پہ بات نہیں، وہ سارے بکواس کرتے، کبھی آج تک اس سے کال پہ بات نہیں۔ اب آپ اس شخص کی مکاری اور چالاکی دیکھیں کہ یہ ہر شخص کو بے وقوف بناتا ہے ایک کمرے میں بیٹھ کر۔ لمحہ فکریہ اس کے ان فالوورز کے نام پر ہے جو اللہ، اس کے رسول اور صحابہ کرام پر یہ شخص بھونکتا ہے اور اس کو فالو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا دیندار شخص ہے۔ تو پھر یہودیوں کو کیا کرو گے جو اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ قرآن حافظ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس بات سے متاثر ہو رہے ہیں، سوچنے والی بات یہ ہے کہ مرزا نے اب تک اسلام کے لیے کیا کیا ہے سوائے کرٹیسائز کرنے کے؟ اس کی دینی خدمات کیا ہیں؟ آپ نے کبھی یہ جملہ اس کا محسوس کیا کہ نام وابی نام بابی میں ہوں صرف علمی کتابی؟ یہ جملے اس طرح کے استعمال کیے گئے اتنے رف، اور جس طرح کے الفاظات انبیاء کرام کے لیے استعمال کیے گئے، آپ کو ذرا برابر ڈر نہیں لگ رہا اس کی اس فرعونیت کو دیکھتے ہوئے؟ اب یہ ہر چیز میں اپنے جھوٹ کا استعمال کرتا ہے، لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہی ہوتا نا، اس پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے، سچ ہمیشہ غالب آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کب تک اندھی تلقید میں پڑے رہیں گے؟ آپ ایک ایسے شخص کو فالو کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جس طرح کے الفاظ بکتا ہے۔ میں کئی وضاحتیں آپ کو اس کی عبارتوں سے دکھا سکتا ہوں جو مفتی راشد صاحب نے اور کئی علماء ہمارے دکھا رہے ہیں، اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں، لیکن اندھی تلقید میں پڑے ہوئے لوگ جو اس کے جال میں پھنس چکے ہیں، تمام فرقوں کو یہ شخص برا کہتا ہے لیکن اپنے نام کے ساتھ اہل سنت لگاتا ہے۔ بیوی یہ ایک چال باز، ایک چھلاوا ہے جو آپ لوگوں کا ایمان زائل کر رہا ہے۔ آپ اس کا جھوٹ سن چکے ہیں کہ جو اس نے علامہ سعد حسین رضوی صاحب پہ رکھی بات، ایسے کئی جھوٹ اس نے بکے ہیں۔ خیر، ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں، نہ تو اس شخص کی کوئی دینی خدمات ہے، نہ ہی دین اسلام کے لیے اس نے کچھ کیا ہے، سوائے کنٹروورشل ایشوز پر بات کر کے دین اسلام کے ایسے لوگوں پر تنقید کر کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام نوازا۔ اس شخص کی دینی کوئی خدمات نہیں ہے۔ اگر آپ اب بھی نہیں سنبھلے تو یاد رکھنا دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ ہم صرف اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو صرف یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس فتنے سے بچیں، اپنی فیملی کو بچائیں۔ یہ ایک جھوٹا منافق شخص ہے جس کے جھوٹ کئی بار علماء کرام واضح کر چکے ہیں، اور اگر یہ اتنا ہی سپیریئر ہے تو یہ کیوں نہیں بات کرتا روڈ پر آ کر؟ یہ صرف ایک بند کمرے میں بیٹھ کر بات کرنا چاہتا اور ہیلے بہانوں سے کام لیتا ہے جس میں سچ اور صداقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اپنا ایمان بچائیے، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی فین فالوئنگ کے اندر اس کے پیچھے چلتے ہوئے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ بس یہی کہنا چاہتا ہوں، اور ہر اس فالوور کو یہ ویڈیو دکھائیے جو اس کو فالو کرتا ہے، تاکہ اس کو پتہ چل سکے یہ کس طرح کے جھوٹ گھڑتا ہے یہ شخص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔